اسلام دشمن لوگ ہر وقت کسی نہ کسی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ اسلام اور اسلام والوں کو دنیا کی نظروں میں نیچا کر کے دکھایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، ایک پنڈت بڑی کوشش اور تگدو میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ نیچا کر دیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، اور وہ چند قسم کی بکواسات بھی کر رہا ہے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھیے اور اس بارے میں پھر آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، شروع سے اسلام کے خلاف لوگ کیوں چلے آئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ کچھ نہ کچھ اپنے دماغ کی خرافات کو کہیں نہ کہیں اتارتے ہیں، اور اسی میں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی خرافاتی پستک لکھ دی کسی نے، اور 1400 سال لوگ اس کے پیچھے بھی چلے ہیں۔ لیکن اب امینہ جی جیسے لوگ، ساحل بھائی جیسے لوگ، سمیر بھائی جیسے لوگ کک کر رہے، ایسا کک دیا ہے کہ سیدھے بال گول میں جا کر کے گری ہے۔ بڑے بڑے مولانا آج ڈر رہے ہیں، اور بڑے بڑے مولانا آج یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کریں تو کریں کیا، اب ان کی باتوں کا جواب کیسے دیں۔ تو وہ بولتے ہیں قرآن پہ پرشن نہیں اٹھے گا صاحب۔ تو بھیا جس قرآن کے چکر میں پوری دنیا جل رہی ہے، آج بم گولے بارود پھک رہے ہیں ادھر ادھر، کافر ملکوں کو تم لوگ دہشت میں ڈال رہے ہو، اس پر بات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بات کر رہے صرف امینہ جی، گالی نہیں دے رہے، صرف بات کر رہے، یہی تو صرف اس پر پرشن چہن کھڑے کر رہے ہیں، آپ اتر دے دو۔ اگر یہ اوپر والے کا کتاب ہے تو اوپر والا کہیں لکھ دے۔ جو اوپر والا مکڑی کے جالے پہ اللہ نام لکھ دیتا ہے، وہ جو گرگٹ کو مارنے کے لیے آپ کے دماغ کے اندر یہ باتیں بھر دیتا ہے، جو اوپر والا دھرتی کو چپٹی بنا کے رکھا ہے، اس پہ پہاڑ رکھ دیا اڑنی جائے اس لیے، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، جس نے آدم کی پسلی سے ہوا بنا دی، اور پھر ہوا کو سیو پھل کھلا کے اس کو ڈنگ ڈونگ کروا دیا، اور پھر اس ڈنگ ڈونگ سے سارے لوگ چلا دیے۔ یہ اوپر والے کا کتاب ہے تو اوپر والا کہیں لکھ دے۔ آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو۔ میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر، سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں۔ ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک، اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے۔ اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ وی بلیو ان ریولیشن، سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے، فون تو ابھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا۔ مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے، جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے۔
दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने ज़बान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आए। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब। इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद द पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given in the book form. Hope that answers the question. तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत जी हाँ नाज़रीन, बहुत खूबसूरत सिलसिला है कुरान करीम के नाजिल होने का। अल्लाह ताला मौका ब मौका कुरान करीम को उतारते रहे हैं। जहाँ पर जितना ज़रूरत थी, चंद आयात या चंद रुकू अल्लाह ताला उतार देते थे। मौके की मुनासबत पर हुक्म वहाँ पर नाजिल हो जाता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम को बता देते थे, सुना देते थे, और सहाबा में से कोई याद कर लेते थे और कोई लिख लिया करते थे। तो उस ज़माने में इस तरह आज जैसा कि औराक हैं और उस पर जो है वो नक़ूश होते हैं, ये सिलसिला तो था नहीं, मशीनी दौर तो था नहीं, सादगी का ज़माना था। तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर पर लिख लिया, जानवर की हड्डी जो बड़ी एक कमर की लंबी हड्डी होती है उस पर लिख लिया, इसी तरह दरख्तों के पत्तों के ऊपर लिख कर अपने पास जो है महफूज कर लिया। तो उसके बाद फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बहुत बड़ी मेहनत है, उन्होंने सहाबा की एक जमात को लगाया, फिर उसके बाद कुरान करीम के नुस्खे बने और पूरी आलम में, पूरी दुनिया में फैलाए गए। और आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वही कुरान करीम मौजूद है जो 1400 साल पहले अल्लाह ताला की जानिब से उतरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तो चलिए सुनते हैं आगे सवाल और जवाब की नशिस्त है। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते। क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ बिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है
کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا, کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے, تو کہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے. ناظرین، 14ویں رات کا چاند ہو اور جب وہ چاند فل روشن ہوتا ہے، سارے جہان میں اپنی ٹھنڈی روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے، اس وقت رات کو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں تو کتے آسمان کی طرف، چاند کی طرف رخ کر کے بھونکتے ہیں. تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کتوں کے بھونکنے سے چاند کی روشنی میں کمی کبھی نہیں آتی، اور نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی. تو اسی طرح یہ ہندو پنڈت ہو گئے یا اور کفار لوگ ہیں، اگر یہ ہمارے رہنماؤں کو، انبیاء علیہ السلام کو یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے تو ان کے برا بھلا کہنے سے ہمارے رہنما انبیاء اور صحابہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز. ان کی ہمیشہ جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے رہیں گے، اور ان کی زندگی جو ہے دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل خوار ہوں گے. تو بظاہر ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے جو آج اسلام اور اسلام کے شاعر جو ہیں قرآن کریم وغیرہ ان کو ختم کرنے کی اور ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے روڑے اٹکانے والے لوگوں کو چن چن کر ہلاک کر دے. آمین.